اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے بندے ہم نے تمہیں رزق دیا، جب ہم نے دیا رزق ہے ہمارا دیا ہوا، دیا تمہیں ہے کہ تم ضروریات زندگی پوری کرو، ایک اپنا عرصہ حیات میں اس سے مکمل فائدہ اٹھاؤ، خوراک، لباس، رہائش، ضروریات زندگی پوری کرو، لیکن ہمارا دیا ہوا ہے اگر ضروریات سے زائد ہو جائے تو اس سے ہمارا حصہ نکالو، اللہ کے نام پر دو۔ پھر مالی صدقات کی دو قسمیں، ایک صدقات نافلہ، ایک زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، یعنی یہ واجب ہے اہل ایمان پر، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے شرط ہے طہارت کا ہونا، قبلہ رو ہونا، وقت کا ہونا، چند شرائط ہیں نماز کی، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرائط رکھی گئی۔ ایسے ہی نہیں کہ ایک پائی بھی تمہارے پاس ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ نکال لو، نہیں، بلکہ ضروریات زندگی کے لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ جب تک تمہاری حاجات اصلیہ پوری نہیں ہوتی تم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ خوراک، لباس، رہائش کی ضروریات۔ ایک سواری انسان کی ضرورت زندگی ہے۔ اب سواری کا ہر بندے کی شخصیت، مقام الگ ہے، اس لیے اس کی سواری بھی الگ الگ ہے۔ کسی کی سواری سائیکل ہوگا، کسی کی ضرورت موٹر سائیکل ہوگا، کسی کی ضرورت کار ہوگی، کسی کی ضرورت جو بھی ہوگی۔ اسلام نے کہا اپنی حاجت اصلیہ، اسی طرح حاجت اصلیہ میں مسکن ہے، جہاں انسان رہتا ہے۔ اگر گھر نہیں بنایا تو اپنا گھر بناؤ رہنے کے لیے، جب تک تم اپنی یہ اصلی حاجات، خوراک، لباس، مسکن، غلام اور اپنی زندگی کے ضروری معاملات پورے نہیں کر لیتے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اپنی حاجات اصلیہ سے فارغ ہو جاؤ، جن کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی، اس سے زائد اگر مال ہے تمہارے پاس تو عام مال بھی نہیں بلکہ زائد مال اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک کم از کم پہنچ جائیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں، پھر بھی اتنا مال زائد تیری ملکیت میں آئے ہوئے 1 سال گزر گیا، 1 سال تک تو نے اپنے اس مال سے ہر طرح کا فائدہ اٹھایا، تو اب سال گزرنے کے بعد اس مال میں سے اللہ کا حق نکالو۔ اللہ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ مال بہت سی مہربانیوں کے بعد تمہیں ملا۔ اللہ نے تمہیں صحت دی، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں بصیرت دی، جس کے ذریعے اگر صحت نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ اگر انسان کی عقل نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ اگر وسائل نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے بے پناہ تمہیں نعمتیں دی جن کے نتیجے میں یہ مال تیرے پاس آیا، اور حاجت اصلیہ سے تم فارغ ہو، اور حاجت اصلیہ کے بعد جب تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم بچت ہو جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے، اب اللہ کا حصہ ادا کرو۔ اب یہ تیری حاجات اصلیہ سے جو مال زائد ہے، واضح بات ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن سارا ہمارے نام پر نہ دو بلکہ اس میں انتہائی کم مقدار رکھی گئی۔ فرمایا گیا 40واں حصہ اس اللہ کے نام پر دو جس اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے۔ اگر اس پس منظر میں آپ زکوٰۃ کی فرضیت پر غور کریں، کتنا آسان پروسیس ہے اور کس قدر فطرت انسانی کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب 100 میں سے 2.5 روپے